السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خون کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، کہیں زخم کے اندر سے خون نکل آئے یا کہیں بدن کے اوپر کوئی خراش وغیرہ لگ جائے اور خون نکل آئے، اس خون کے سلسلے میں یا نکسیر کسی کے پھوٹ جائے اس خون کے بارے میں، یا کسی کی ایڑی پھٹتی ہے اس پھٹن سے خون نکل آئے، اسی طرح سے کسی کے ہونٹ پھٹتے ہیں اور اس سے خون نکل آئے، تو یہ تمام خون کے بارے میں کہ یہ خون ناقض وضو ہے اور ناقض صوم یعنی روزے کو توڑنے والا ہے یا نہیں، یا اسی طرح سے وضو کو توڑنے والا ہے یا نہیں، اور اگر وضو کو توڑنے والا ہے تو نماز کی حالت میں اگر خون نکل آئے تو پھر انسان کیا کرے، اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ غور سے اور توجہ کے ساتھ ہماری بات سماعت کریں، انشاءاللہ بات آپ حضرات کے سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ خون جہاں کہیں سے بھی نکل رہا ہو نکسیر کے علاوہ، نکسیر کے اندر چاہے ادنا سا خون نکلا ہو وہ ناقض وضو ہے، یعنی روزے میں یہ وضو کو توڑنے والا ہے، وضو کو فوراً توڑ دیتا ہے۔ اور باقی اعضاء سے نکلنے والا خون، اعضاء سے نکلنے والا خون وہ ناقض وضو اس کے ہونے کے لیے، یعنی وضو کو توڑنے والا بننے کے لیے اس کے اندر ایک شرط ہے کہ چاہے خون مقدار کے اندر میں کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ ناقض تو یعنی وضو کو توڑنے والا بن سکتا ہے، اس صورت میں جب کہ زخم سے نکلنے والا خون یا بدن کے کسی حصے پر خراش وغیرہ لگنے کی وجہ سے یا کٹنے کی وجہ سے یا ایڑی پھٹن کی وجہ سے یا زخم کے ہونٹ میں ہونٹ کے خشک ہو جانے کی وجہ سے جو پھٹن آ جاتی ہے اس میں سے خون نکلے اور نکل کر اگر اپنی جگہ سے بہہ جائے، جیسے یہاں پر خون نکلا اور اس نے خون نکلنے کے بعد یہیں جم نہیں گیا بلکہ اس نے اپنی جگہ آگے بڑھا لی، وہ جس جگہ سے خون نکل رہا تھا اس جگہ سے سرک کر آگے کو چلا گیا، تو اب یہ خون ناقض وضو بن جائے گا، یعنی وضو کو توڑنے والا بن جائے گا۔ اب جو شخص پہلے سے باوضو تھا اور اس کے ساتھ یہ صورت پیش آ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر وہ یعنی باوضو رہنا چاہتا ہے تو اسے دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا، یا کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، یا اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، نفلی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے وضو کرنا ضروری ہوگا، لازم ہوگا۔ البتہ ناک سے نکلنے والا خون، کان سے نکلنے والا خون اور آگے کے راستے سے نکلنے والا خون اور پیچھے کے راستے سے نکلنے والا خون، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، بہر صورت وہ ناقض وضو ہے، یعنی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پیچھے کے راستے سے خون نکلے یا آگے کے راستے سے خون نکلے یا پھر ناک سے خون نکلے یا کان سے خون نکلے تو کان تو باہر میں یہ ایک کیا نام ہے کٹوری کی شکل میں لگا ہوا ہے، ناک باہر میں یہ اوپر والا کیا نام ابھرا ہوا گوشت ہے، اسی طرح سے بظاہر مخرج جو ہے چاہے وہ اگلا حصہ ہو یا پچھلا حصہ ہو، دونوں مخرج تو تھوڑا نظر آتا ہے، لیکن جہاں سے وہ خون چلا ہے
جہاں سے وہ خون بہنا شروع ہوا ہے وہ جگہ کون سی ہے اندر میں ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہاں سے بہہ کر جب وہ خون باہر آ رہا ہے تو اس وجہ سے معلوم کب یہ حکم لگایا جائے گا کہ جہاں سے یہ خون جہاں سے نکلا تھا یہ خون اس جگہ سے تجاوز کر کے آگے بڑھ کے یہاں باہر تک آ گیا، لہٰذا یہ سب کے سب خون جو ہے ناقض وضو ہے، یعنی وضو کو توڑنے والا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ خون نکلنے کی وجہ سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے کان سے خون نکلے، ہونٹ سے خون نکلے، یا اگلے راستے سے یا پچھلے راستے سے خون نکلے، یا پیروں کی پھٹن سے اور اسی طرح سے بدن کے کسی بھی زخم یا کٹنے کی وجہ سے خون نکل جائے، چاہے بدن کا سارا خون نکل جائے اور پھر خون ڈونیٹ کرنا پڑے، خون کو چڑھانا پڑے اور خون کو نسوں کے اندر پیوست کرنا پڑے دوبارہ سے، پھر بھی روزہ نہیں ساقط ہوگا، نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے جو سبب ہے وہ سبب کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس منہ والے راستے سے یا پیچھے والے راستے سے پیٹ کے اندر، منہ والے راستے سے حلق کے نیچے اور پیچھے والے راستے سے بھی پیٹ کے اندر اگر کوئی چیز پہنچتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو تقویت ملتی ہے، تو اس چیز کے پیٹ کے اندر پہنچ جانے کی وجہ سے یا اس سے تقویت نہ بھی ملتی ہو لیکن اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، بلا فائدہ کوئی چیز انسان استعمال نہیں کرتا، چاہے وہ نشہ آور ہی چیز کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انسان کو جب نشے کی لت لگتی ہے تو اسے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ دکھنے لگتا ہے، بدنی طور پر وہ فائدہ محسوس کرتا ہے کہ تھوڑا سا نشہ اگر وہ استعمال کرے گا تو تر و تازہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ استعمال نہ کرے اس نشہ آور چیز کو، نشہ آور شے کو، تو پھر وہ اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتا ہے اور کام کے اندر سستی محسوس کرتا ہے، تو آخر وہ جو استعمال کر رہا ہے نشہ آور چیز وہ بھی ایک فائدے کے پیش نظر ہی کر رہا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے وغیرہ کو، اگر انجیکشن کا اثر پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور انجیکشن کی جو دوائی ہوتی ہے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ سبب وہاں پر پایا جا رہا ہے، اور جہاں بھی اور جس صورت میں بھی سبب نہیں پایا جائے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ پیچھے والے راستے سے نکلنے اور اگلے والے راستے سے نکلنے کے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، انسان دن بھر میں پاخانہ پیشاب بھی کرتا ہے اور پاخانہ پیشاب کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہاں بھی وہ سبب متحقق نہیں ہوتا ہے، نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ سبب تو یہ ہے کہ پیٹ کے اندر پہنچے، وہاں پیٹ میں پہنچتا نہیں بلکہ پیٹ سے باہر نکلتا ہے۔ اس لیے چاہے بدن میں کسی بھی جگہ سے خون بہہ جائے، کسی بھی جگہ سے خون نکلے، روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی بھی صورت میں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ نماز کی حالت میں اگر کسی شخص کو کسی نے پتھر پھینک کے مار دیا، سر پہ لگ گئی، وہ پتھر لگ گیا جس کی وجہ سے خون نکلنے لگا، یا کسی کا زخم تھا اور زخم پر کپڑا لگ گیا جس کی وجہ سے خون بہنے لگا، یا اسی طرح سے کوئی شخص نماز کی حالت میں تھا اور اس نے زخم تھا اور زخم کے اوپر اس نے پٹی باندھ رکھی تھی، اور لیکن نماز کی حالت میں ہی وہ پٹی کسی طرح سے کسی وجہ سے سرک گئی۔ اب سرکنے کی وجہ سے وہ چونکہ پٹی جو ہوتی ہے وہ زخم کے اوپر جم جاتی ہے، اب جمنے کی وجہ جم گئی تھی لیکن وہ سرک جو گئی تو سرکنے کی وجہ سے جو اس پر وہ کھال سی پڑ گئی تھی، وہ کھال اکھڑ گئی اور جس کی وجہ سے وہاں سے یعنی زخم سے کھال اکھڑنے کی وجہ سے خون نکلنے لگا اور خون بہنے لگا، اور وہ اپنی جگہ سے بہت زیادہ تجاوز کرنے کی وجہ سے تجاوز کر گیا۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا وضو تو ٹوٹ گیا، اور چونکہ وہ نماز کی حالت میں ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز کو اسی حالت پر چھوڑ کر نکل جائے، اسی حالت پر فوراً چھوڑ کر نکل جائے۔ اور اگر مسجد کی حد کے اندر وضو خانہ ہے، وہ ایسا ہوتا نہیں، عامتاً وضو خانہ تو مسجد کی حد سے باہر ہوتا ہے، لیکن اگر مسجد کی حد میں کیا وضو خانہ ہے تو اس وضو خانے پر جا کر آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد فوراً لوٹ کر اسی جگہ پر آئیں، اور جس رکن میں اور جس حالت میں آپ نے اپنی نماز چھوڑی تھی وہیں سے آپ اپنی نماز شروع کریں۔ اس لیے کہ خون نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو تو ٹوٹ گیا تھا، لیکن آپ کی نماز نہیں ٹوٹی تھی، آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کی نماز اعلیٰ حال ہی باقی تھی۔ ہاں، اگر وضو خانہ مسجد کے انڈر میں نہ ہو، مسجد سے باہر ہو، مسجد کی حد سے باہر ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کو وضو کرنے کے لیے چونکہ مسجد کی حد سے باہر جانا پڑے گا، مسجد کی باؤنڈری سے باہر جانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں پھر مسئلہ اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی مسجد کی حد سے وہ باہر ہو جائے گا، اس کی نماز بھی ختم ہو جائے گی، نماز کی جو حالت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اب وہ جب وضو کر کے آئے گا تو اسے دوبارہ از سر نو نماز یعنی شروع سے نماز پڑھنی ہوگی، شروع سے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اور اس کے اندر اس سلسلے میں بہتر بات یہی ہے کہ چونکہ سینہ قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے، آدمی جب وضو کرنے کے لیے جائے گا نماز کے اندر ناقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیز پیش آ گئی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو ٹوٹنے کے بعد جب آدمی یعنی مصلی وضو کے لیے جائے گا تو سینہ تو کیا نام قبلے کی طرف سے پھر جاتا ہے۔ اس مناسبت سے زیادہ افضل بات یہ ہے کہ وہ نماز از سر نو یعنی شروع سے پوری نماز کا اعادہ کرے، پوری نماز دوبارہ پڑھے، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔